السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحفیظ بھائی، ہمیں نا آپ اہل بیت کے جو مناقب ہیں، جو ان کی شان ہے، جو وہ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی حدیث سے آگاہ کیجیے گا جی جی، اور ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ انشاءاللہ۔ اور کیا اہل بیت میں ان کی ازواج بھی آتی ہیں یا خالی وہ جو نام لیا جاتا ہے حسن حسین علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی کچھ آگاہی دیجیے گا۔ تفصیلاً جو ہے نا وہ آپ تھوڑا سا بتائیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل، میں کوشش کروں گا کچھ چیزیں اختصار کے ساتھ میکسیمم بیان کروں، یعنی تھوڑے ٹائم میں زیادہ چیزیں بیان کر دوں تاکہ اہل بیت اطہار کی محبت کا بیان اور عام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک اہل بیت اطہار کے مناقب کا تعلق ہے تو قرآن کی آیات بھی موجود ہیں اور احادیث طیبات بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے آیت تطہیر، سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے، رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کو بولتے ہیں آیت تطہیر، آیت تطہیر، یعنی پاکی کے لیے قرآن کی آیت اتری ہے سرکار علیہ السلام کی اہل بیت کے حق میں۔ اب یہاں پر ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ واٹس دا میننگ آف اہل بیت؟ اہل بیت کو اگر کوئی ڈیفائن کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس آیت کے پچھلی آیات دیکھیں اور اسی آیت کی بعد والی آیات دیکھیں تو وہ ساری کی ساری نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے علماء اہل سنت نے بالکل کیٹاگوریکلی اس بات کو بیان کیا ہے کہ اہل بیت کی اولین مصداق نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ تمام افراد نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہے جو آپ کے گھر والے تھے، اور بطور خاص جن مبارک ہستیوں کو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر تطہیر میں لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، ان کو سرکار علیہ السلام نے مبارک چادر میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ آیہ مقدسہ اس سے پہلے بعد ازواج مطہرات کا ذکر ہے تو اولین مصداق ازواج مطہرات ہے، اور پھر اس حدیث کے ذریعے ان ہستیوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے اہل بیت کے اندر شامل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا تارکم فیکم ثقلین، فرمایا تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر ایک، اولہما کتاب اللہ، پہلی شے اللہ کی کتاب ہے، اور پھر آگے چل کے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، سبحان اللہ۔ اور میری اہل بیت۔ اہل بیت کی اہمیت کتنی ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس حدیث میں 2 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈرنا، ان کی دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو، ان سے بغض نہ ہو، ان کا برا نہ سوچا جائے، ان سے برا نہ کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی یہاں مطلقاً اہل بیت کے فضائل بیان کیے۔ ایک ترمذی کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان سے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں ایک ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اور نمبر 2 ارشاد فرمایا وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت یعنی میری اہل بیت، قرآن کو تھامنے والا، قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے والا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والا، ان سے عقیدت رکھنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھی ایک کامنلی اہل بیت اطہار کے مناقب۔ آئیے ذرا کچھ امام حسن مجتبیٰ بڑے شہزادے حضرت علی کے اور چھوٹے شہزادے امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے مناقب بھی سن لیتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان کیا ہے اس کے حوالے سے سنتے۔ ایک بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کو آقا علیہ السلام نے 2 پھول قرار دیا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت اس دور میں سنیت کا معیار امام احمد رضا خان، آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا
اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب بیان کیے. آئیے ذرا سنتے ہیں آقا علیہ السلام حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے کتنا پیار کرتے تھے. یہ حدیث جو ابھی میں دوسری بیان کروں گا یہ ترمذی کے اندر موجود ہے. صحابی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. یہ فرماتے ہیں کسی کام سے میں آقا علیہ السلام کے پاس گیا تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچا جو میں نے سرکار کے علیہ السلام کے تشریف لانے کی کیفیت دیکھی. آپ کیسے تشریف لائے؟ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا. فرمایا سرکار علیہ السلام کسی چیز کو پکڑے ہوئے تھے، اس انداز سے مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ سرکار نے کس کو تھاما ہوا ہے، کیا پکڑا ہوا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب وہ کام ہو گیا، میری حاجت پوری ہو گئی، تو میں نے کریم آقا علیہ السلام کا وہ جو منظر دیکھا تھا تو میں نے اس کے بارے میں پوچھ ہی لیا. تو سرکار علیہ السلام نے وہ جو چیز چھپائی ہوئی تھی اس کو کھول دیا. اس کو کھولا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑا حسین منظر میں نے دیکھا. حسین منظر کیا تھا؟ فرماتے ہیں فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ حسن و حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانوں پر بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. مبارک رانوں پر بیٹھے تھے. اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا ہازانی ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. یہ حدیث کا ریفرنس نوٹ کر لے ترمذی کا. ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. وہ ابنا ابنتی، پھر آگے کہہ دیا یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. اپنے بیٹے قرار دیے اور پھر آگے وضاحت کر دی کہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. آپ سمجھتے ہیں بیٹی کا بیٹا بھی کتنا پیارا لگتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کیسی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر یہ ان کی شان بیان کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں. وہ دعا کیا تھی؟ دعا کرتے ہیں اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں. فَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار فرما. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو حسن و حسین سے پیار کرے تو اسے بھی پیار فرما. تو یہ کیسی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے. ایک اور حدیث پاک سنیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. کہنے لگے آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہلی بیتک احب الیک، آقا آپ کے نزدیک آپ کے اہل بیت میں آپ کو پیارا کون لگتا ہے؟ احب کون ہے؟ محبوب کون ہے؟ سرکار علی وقار علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین، سبحان اللہ. حسن و حسین مجھے اپنی اہل بیت میں بہت پیارے لگتے. پھر سرکار علیہ السلام حضرت انس بیان کر رہے ہیں، صحابی بیان کر رہے ہیں حسن و حسین کی شانیں، صحابی رسول کیسی محبت کے ساتھ بتاتے ہیں. پھر فرماتے آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ سے یہ فرمایا کرتے تھے. کیا؟ سیدہ فاطمہ کو کہا کرتے تھے میرے بیٹوں کو لے کر تو آؤ. بیٹوں کو بلاتے فیشمہما، پھر سرکار حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے. سبحان اللہ. پھولوں کو سونگا، پچھلی حدیث میں سنا پھول ہیں تو یہاں سونگا کرتے تھے. وَيَدُمُّهُمَا إِلَيْهِ، اور اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے تھے. یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ آقا علیہ السلام کتنا پیار حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے کرتے. بلکہ ترمذی، ابو داود، نسائی کے اندر تو یہ حدیث ہے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضرت امام حسن اور حسین چھوٹے بچے تھے، سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، سامنے سے آ رہے جیسے بچہ نیا چلنا شروع ہوتا ہے تو گرنے کے قریب ہو جاتا ہے، کبھی چلتا ہے کبھی گرتا ہے. تو امام حسن و حسین تشریف لا رہے تھے تو یہی کیفیت ہو رہی تھی. میرے نبی پاک علیہ السلام سے رہا نہ گیا. سرکار علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا. خطبہ چھوڑ کے سرکار ممبر سے نیچے تشریف لے آئے. ان کی کیفیت بڑی پیاری تھی. وہ نیچے آ رہے تھے، چل رہے تھے، گرنے کے قریب تھے. راوی بیان کرتے فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الممبر، آقا ممبر سے نیچے آ گئے. فحملہما، محبوب علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادوں کو پکڑ لیا، اٹھا لیا. ووضعہما بین یدی، پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا. پھر آپ نے فرمایا صدق اللہ، رب کا فرمان سچا ہے. وہ قرآن کریم کی ایک آیت سرکار علیہ السلام نے پڑھی. رب فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں.
आजमाइश है कि मुझसे रहा नहीं गया। हसन हुसैन हसनैन करीमैन तशरीफ़ ला रहे हैं और वो डगमगा रहे हैं, कभी गिरने के करीब थे, यानी इतना प्यार आया नबी पाक अलैहिस्सलाम को कि खुतबा छोड़ दिया और खुतबा छोड़कर नीचे तशरीफ़ ले आए, अपने बाहों में ले लिया और फिर अपने साथ बैठा लिया। ये हदीस भी बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान करती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन से कितना प्यार करते थे और डिमांड थी सरकार की कि इनसे प्यार किया जाए। अल्लाह से भी दुआ करते, अल्लाह मैं इनसे प्यार करता तू भी कर, ओ ए अल्लाह जो जो हसन हुसैन से प्यार करे तू उसे भी प्यार कर। इस टॉपिक पर ये आखिर की तरफ गुफ्तगू को हम वाइंड अप करते हैं। ये हदीस पाक जो भी बयान करूँगा तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। इस हदीस के रावी हैं हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा से अर्ज़ की, माँ मैं आका अलैहिस्सलाम के साथ मगरिब की नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दें। ये इजाज़त इसलिए मांगी थी, शारहीन ने लिखा है इजाज़त इसलिए मांगी थी कि माँ को खौफ था रात के वक्त बेटे के बाहर निकलने का। लेकिन बेटे ने कहा हज़रत सैयदुना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, माँ मैं अपने लिए और आपकी बख्शिश के लिए आका अलैहिस्सलाम से दुआ करवाऊँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अपने लिए भी और आपकी बख्शिश के लिए सरकार अलैहिस्सलाम से दुआ करवाऊँगा। तो माँ ने इजाज़त दे दी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार अलैहिस्सलाम के चले गए, पीछे मगरिब पढ़ी, वहीं रहे, इशा पढ़ी, इशा पढ़ के फारिग हो गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम इशा पढ़ाकर तशरीफ़ ले गए, तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे हैं। ये हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैं सरकार के पीछे पीछे, चूँकि ना मगरिब में मुलाकात की है ना इशा में की है, सिर्फ इशा मगरिब और इशा पढ़ी है और घर से नियत लेकर आए थे नमाज भी पढ़नी और दुआ भी करवानी है। नमाज तो पढ़ चुके थे, दुआ भी नहीं करवाई, तो पीछे पीछे जा रहे थे। इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है फस्सामिआ सऊती, हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं आका आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे था, सरकार अलैहिस्सलाम ने मेरी आवाज़ सुन ली, आवाज़ दी नहीं, चलने की आवाज़, बोला नहीं था अभी कुछ, चलने की आवाज़ सुनी। फ़क़ाल मन हाज़ा, फरमाया ये कौन है, सवाल किया आका अलैहिस्सलाम, मन हाज़ा ये कौन है, हुज़ैफ़ा। अभी किसी ने पीछे से जवाब नहीं दिया था कि मैं हुज़ैफ़ा हूँ, मेरे महबूब ने फरमाया मन हाज़ा ये पीछे कौन आ रहा है, फिर खुद ही फरमाया हुज़ैफ़ा। हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कुल तू नाम, आका मैं ही हूँ। अब ये देखें अफजल भाई, बिन्यामीन भाई, अबरार भाई, इस पे गौर करें कि करीम आका अलैहिस्सलाम आगे आगे तशरीफ़ ले जा रहे हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा पीछे पीछे जा रहे हैं। आपके चलने की आहट सरकार ने सुनी और फरमाया पीछे कौन आ रहा है, खुद ही बता दिया हज़रत हुज़ैफ़ा। यह है सरकार अलैहिस्सलाम का इल्म, यह है नबी पाक अलैहिस्सलाम के निगाहों की वुसअत कि आगे आगे चल रहे हैं और पीछे कौन आ रहा है उसके बारे में खुद ही बयान कर देते। और फिर सरकार ने एक और सवाल किया, कौल मा हाजतुक, ए हुज़ैफ़ा किस काम से आए हो, हाजत क्या है। अभी हज़रत हुज़ैफ़ा ने काम नहीं बताया, सवाल नहीं किया, वो आने की वजह नहीं बताई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद ही इरशाद फरमा दिया गफ़रल्लाहु लका वली उम्मिक, ए हुज़ैफ़ा अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ की भी बख्शिश फरमा। अल्लाह माशाअल्लाह, चूँकि घर से नियत लेकर आए थे अपनी और माँ की बख्शिश की दुआ करवाऊँगा, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान है। फिर सरकार ने फरमाया ए हुज़ैफ़ा, एक फ़रिश्ता वहाँ मौजूद था, फरमाया ए हुज़ैफ़ा ये फ़रिश्ता है, आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं आया, आज पहली मर्तबा आया है और इस फ़रिश्ते ने रब से मेरे पास आने की इजाज़त चाही कि मुझे आकर सलाम करे और एक बात की खुशखबरी दे। वो खुशखबरी क्या थी, खुशखबरी ये थी, खुशखबरी सुनाई उस फ़रिश्ते ने आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम को। खुशखबरी क्या थी, बी अन्ना फ़ातिमाता सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, कि हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा जो जन्नत के अंदर मोमिन हैं और मोमिन की जो बीवियां हैं उनकी सरदार हैं, सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा सय्यदा हैं। ये हदीस मुबारका। और वो फ़रिश्ता ये खुशखबरी लेकर आया, वह अन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, खुशखबरी लाए हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती जवानों के सरदार का मतलब है, शारहीन ने ये बात लिखी है कि वो मुसलमान जो जवानी में फ़ौत हो गए, जो जवानी में फ़ौत हो गए, वरना जन्नत में जो भी होगा वो जवान ही होगा। सुभान अल्लाह। तो इस हदीस का मतलब है हसन हुसैन उनके सरदार जन्नत में होंगे
جو نوجوان ایمان والے تھے اور دنیا میں جوانی کے ساتھ حالت جوانی میں دنیا سے چلے گئے، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ عنہما ان جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں ہم نے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کے مناقب کے تعلق سے بیان کی۔ رب کائنات ہمیں ان ہستیوں کی سچی محبت دے، صحابہ کا بھی وفادار رکھے، اہل بیت اطہار کا بھی وفادار رکھے۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا کیا رہے، آپ کو بھی کہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن ریز کیے، اور آپ کے کویشچن کے جواب میں کچھ احادیث طیبات مجھے بیان کرنے کا موقع ملا۔ رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔